ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں آپ ذرا تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آئیں، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، بعد میں آنے والے لوگوں کی زحمت نہ ہو۔ ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں۔ 4 مصرے حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں بطور خاص کہ زر کے لیے نہ دولت و جاگیر کے لیے، زر کے لیے نہ دولت و جاگیر کے لیے ہم جی رہے ہیں ماتم شبیر کے لیے، زر کے لیے نہ دولت و جاگیر کے لیے ہم جی رہے ہیں ماتم شبیر کے لیے، تو مشغول ہم نہ کیوں رہیں ماتم میں رات دن، پیدا ہوئے ہیں ہم غم شبیر کے لیے، مشغول ہم نہ کیوں رہیں ماتم میں رات دن، مشغول ہم نہ کیوں رہیں ماتم میں رات دن، پیدا ہوئے ہیں ہم غم شبیر کے لیے کہ معجزہ سجدہ سرور نے یہ دکھلایا ہے۔ مطلب حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص کہ معجزہ سجدہ سرور نے یہ دکھلایا ہے، کربلا سے مجھے کعبہ بھی نظر آیا ہے، معجزہ سجدہ سرور نے یہ دکھلایا ہے، کربلا سے مجھے کعبہ بھی نظر آیا ہے کہ جب نیا زخم زمانے سے کوئی پایا ہے، حسن مطلب جب نیا زخم زمانے سے کوئی پایا ہے، میرے دل کو غم شبیر نے بہلایا ہے، جب نیا زخم زمانے سے کوئی پایا ہے، میرے دل کو غم شبیر نے بہلایا ہے کہ حوصلہ اس نے یہ پایا ہے علی اصغر سے، حوصلہ اس نے یہ پایا ہے علی اصغر سے، گل جو ہنستا ہوا کانٹوں میں نظر آیا ہے، حوصلہ اس نے یہ پایا ہے علی اصغر سے، گل جو ہنستا ہوا کانٹوں میں نظر آیا ہے کہ کربلا کہتے ہیں جس کو یہ ہے سرکار حسین۔ توجہ چاہتا ہوں اس شعر پر کہ کربلا کہتے ہیں جس کو یہ ہے سرکار حسین، بادشاہوں نے بھی دامن یہاں پھیلایا ہے، کربلا کہتے ہیں جس کو یہ ہے سرکار حسین، بادشاہوں نے بھی دامن یہاں پھیلایا ہے، تو کربلا نے میری آنکھوں میں جسے رکھا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں اس شعر پر کہ کربلا نے میری آنکھوں میں جسے رکھا تھا، کربلا نے میری آنکھوں میں جسے رکھا تھا، وہی آنسو مجھے دوزخ سے بچا لایا ہے، کربلا نے میری آنکھوں میں جسے رکھا تھا، وہی آنسو مجھے دوزخ سے اٹھا لایا ہے، وہی آنسو مجھے دوزخ سے اٹھا لایا ہے کہ آنکھ کھولی تو سنی مجلس و ماتم کی صدا، آنکھ کھولی، توجہ، آنکھ کھولی تو سنی مجلس و ماتم کی صدا، ہم نے شجرے کی طہارت کا صلہ پایا ہے، آنکھ کھولی تو سنی مجلس و ماتم کی صدا، ہم نے شجرے کی طہارت کا صلہ پایا ہے۔ ایک درود ارشاد فرمایا حضرات بآواز بلند۔ ایک مطلب اور چند اشعار حاضر کرتا ہوں، یہیں سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ مطلب عرض ہے کہ تمام عمر جو آل نبی سے دور رہے، تمام عمر جو آل نبی سے دور رہے، اندھیرے گھر میں رہے روشنی سے دور رہے، تمام عمر جو آل نبی سے دور رہے، اندھیرے گھر میں رہے روشنی سے دور رہے، کہ عجیب لوگ ہیں یہ دشمنان آل رسول۔ تھوڑی سی توجہ فرما لیں کہ تمام عمر جو آل نبی سے دور رہے، اندھیرے گھر میں رہے روشنی سے دور رہے، عجیب لوگ ہیں یہ دشمنان آل رسول، جسے رسول نے چاہا اسی سے دور رہے، عجیب لوگ ہیں یہ دشمنان آل رسول، عجیب لوگ ہیں یہ دشمنان آل رسول، جسے رسول نے چاہا اسی سے دور رہے، کہ انہیں بنا دیا قسمت نے راہ کا پتھر، انہیں بنا دیا قسمت نے راہ کا پتھر، وہ بد نصیب جو ناد علی سے دور رہے، انہیں بنا دیا قسمت نے راہ کا پتھر، انہیں بنا دیا قسمت نے راہ کا پتھر، وہ بد نصیب جو ناد علی سے دور رہے، کہ انہیں بھی خواہش جنت ہے کیا قیامت ہے، انہیں بھی خواہش جنت ہے کیا قیامت ہے، جو اہل بیت کے غم اور خوشی سے دور رہے،
انہیں بھی خواہش جنت ہے کیا قیامت ہے، جو اہل بیت کے غم اور خوشی سے دور رہے کہ ہوائے تیر سے اصغر نے مسکرا کے کہا۔ بطور خاص شعر ملاحظہ فرمائیے گا، انشاءاللہ محسوس ہوں گے کہ انہیں بھی خواہش جنت ہے کیا قیامت ہے، جو اہل بیت کے غم اور خوشی سے دور رہے، انہیں بنا دیا، انہیں بھی خواہش جنت ہے کیا قیامت ہے، جو اہل بیت کے غم اور خوشی سے دور رہے، انہیں بنا دیا قسمت نے راہ کا پتھر، وہ بد نصیب جو نادے علی سے دور رہے کہ ہوائے تیر سے اصغر نے مسکرا کے کہا، وہ پھول پھول نہیں جو ہنسی سے دور رہے۔ ہوائے تیر سے اصغر نے مسکرا کے کہا، ہوائے تیر سے اصغر نے مسکرا کے کہا، وہ پھول پھول نہیں جو ہنسی سے دور رہے کہ انہیں گرا دیا انسانیت کی نظروں نے۔ شعر دیکھیں گے کہ انہیں گرا دیا انسانیت کی نظروں نے، غم حسین میں جو حاضری سے دور رہے۔ انہیں گرا دیا انسانیت کی نظروں نے، انہیں گرا دیا انسانیت کی نظروں نے، غم حسین میں جو حاضری سے دور رہے کہ ستم کو چاہیے اپنی حدوں کو پہچانے۔ دیکھیں گے شعر کہ ستم کو چاہیے اپنی حدوں کو پہچانے، انہیں گرا دیا انسانیت کی نظروں نے، غم حسین میں جو حاضری سے دور رہے کہ ستم کو چاہیے اپنی حدوں کو پہچانے، جہاں علی نظر آئیں علی سے دور رہے۔ ستم کو چاہیے اپنی حدوں کو پہچانے، جہاں علی نظر آئیں علی سے دور رہے کہ کبھی بھی اس میں مروت نہیں ملے گی فیض۔ ستم کو چاہیے اپنی حدوں کو پہچانے، جہاں علی نظر آئیں علی سے دور رہے تو کبھی بھی اس میں مروت نہیں ملے گی فیض۔ دیکھیں مقطع کہ کبھی بھی اس میں مروت نہیں ملے گی فیض، جو آنکھ اشک ازا کی نمی سے دور رہے۔ کبھی بھی اس میں مروت نہیں ملے گی فیض، کبھی بھی اس میں مروت نہیں ملے گی فیض، جو آنکھ اشک ازا کی نمی سے دور رہے کہ آنکھیں غم شبیر میں نم لے کے چلے ہیں، آنکھیں غم شبیر میں نم لے کے چلے ہیں، جنت کو خریدیں گے رقم لے کے چلے ہیں۔ آنکھیں غم شبیر میں نم لے کے چلے ہیں، جنت کو خریدیں گے رقم لے کے چلے ہیں، ہے زیر قدم عرش یہ محسوس ہوا ہے جب سر پہ تیرا تعزیہ ہم لے کے چلے ہیں۔ ہے زیر قدم عرش یہ محسوس ہوا ہے جب سر پہ تیرا تعزیہ ہم لے کے چلے ہیں۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور سلوات ارشاد فرمایا ایک اور درود پڑھیں آپ حضرات مل جل کر بآواز بلند۔ بہرحال 4 مصرے اور ملاحظہ فرما لیں، پھر اس کے بعد حکم ہے تو حکم کی تعمیل میں 2-3 منٹ اور کر لیں۔ ایک اور سلوات پڑھیں آپ حضرت محمد وآل محمد پر۔ انہیں گرا دیا انسانیت کی نظروں نے، غم حسین میں جو حاضری سے دور رہے کہ ہوائے تیر سے اصغر نے مسکرا کے کہا، وہ پھول پھول نہیں جو ہنسی سے دور رہے کہ کبھی بھی اس میں مروت نہیں ملے گی فیض۔ دیکھیں گے بطور خاص، کبھی بھی اس میں مروت نہیں ملے گی فیض، جو آنکھ اشکی ازا کی نمی سے دور رہے۔ 4 مصرے اور ملاحظہ فرما لیں بطور خاص کہ لب کشائی کی در شہ پہ ضرورت کیا ہے، لب کشائی کی در شہ پہ ضرورت کیا ہے، یہ ہے معصوم سمجھ لیتے ہیں نیت کیا ہے۔ لب کشائی کی در شہ پہ ضرورت کیا ہے۔ تیسرا اور چوتھا مصرع، لب کشائی کی در شہ پہ ضرورت کیا ہے، یہ ہے معصوم سمجھ لیتے ہیں نیت کیا ہے۔ ہم نے کاغذ پہ اسے لکھ دیا عباس کا نام، ہم سے پوچھا تھا کسی نے کہ قیامت کیا ہے۔ ہم نے کاغذ پہ اسے لکھ دیا عباس کا نام، ہم نے کاغذ پہ اسے لکھ دیا عباس کا نام، ہم سے پوچھا تھا کسی نے کہ قیامت کیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ مفتیان ہند سے کہتی ہے کربلا،
یہ مفتیان ہند سے کہتی ہے کربلا، بدعت اسی کی یاد جو جینا سکھا گیا، بدعت اسی کی یاد جو جینا سکھا گیا، اور تم سب سے ایک بابری مسجد نہ بچ سکی۔ سمجھ کیجئے، سمجھے چاہتا ہوں جان، تم سب سے ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا۔ نعرے صلوات۔ ایک قطع سماعت فرمائیے۔ محمد علی محمد بابا کے بلند نعرے صلوات۔ میں قطع کار کہاں اور کہاں میرے آنسو، میں قطع کار کہاں اور کہاں میرے آنسو، بہتے ہی رہتے ہیں یوں شام سویرے آنسو، ہاں مگر مجلس شبیر میں جب بھی رویا، برقے کوزوں میں ملک لے گئے میرے آنسو، میں قطع کار کہاں اور کہاں میرے آنسو۔ نعرے صلوات۔ ایک قطع جناب قاسم شبیر، ان کے سلام کے 2-3 اشعار ہیں وہ پیش کر رہے ہیں تاکہ ان کو بھی ایصال ثواب پہنچ جائے۔ نعرے صلوات۔ ہزار زندگیاں ہوں اگر بکا کے لیے، ہزار زندگیاں ہوں اگر بکا کے لیے، وہ مختصر ہیں غم شاہ کربلا کے لیے، وہ مختصر ہیں غم شاہ کربلا کے لیے، یہ بات الگ ہے نئی جنگ کی مگر عباس، یہ بات الگ ہے نہیں جنگ کی مگر عباس، علی کی تیغ میدان کربلا کے لیے، علی کی تیغ میدان کربلا کے لیے۔ ہاں خاص طور سے اس شعر پہ توجہ چاہتا ہوں، آواز سے۔ زمانہ آج بنا دے تو ہم بھی قائل ہوں، زمانہ آج بنا دے تو ہم بھی قائل ہوں، کوئی حسین کسی اور کربلا کے لیے، کوئی حسین کسی اور کربلا کے لیے، یہ تخت شام الٹ جائے تو صحیح زینب، یہ تخت شام الٹ جائے تو صحیح زینب، تمہارے ہاتھ
اٹھیں بھی تو بددعا کے لیے تمہارے ہاتھ، اٹھیں بھی تو بددعا کے لیے. نعرہ صلوات. اور بابا دبرن نعرہ صلوات. یہ تھے جناب محترم شاہد اختر صاحب کے جو بارگاہ علی محمد میں خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے. آئیے حضرات اب میں گزارش گزار ہوں محترم جناب انور حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ علی محمد میں منظوم خراج عقیدت پیش فرمائیں. آپ حضرات تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں بابا چار مصر حضرات سماعت فرمائیں کہ آیا ہے ساتھ لے کے نہ کچھ لے کے جائے گا. آیا ہے ساتھ لے کے نہ کچھ لے کے جائے گا، وہ سرخرو رہے گا جو عقبہ بنائے گا. کہ آیا ہے ساتھ لے کے نہ کچھ لے کے جائے گا، وہ سرخرو رہے گا جو عقبہ بنائے گا. تو دنیا میں جانشینی کا حقدار کون تھا؟ دنیا میں جانشینی کا حقدار کون تھا؟ محشر میں یہ رسول کا بستر بتائے گا. کہ محشر میں یہ رسول کا بستر بتائے گا. ایک نعرہ صلوات حضرات بھیجئے. چار مصر حضرات کہ احسان ہے دیپا جس کا پسر فاطمہ کا ہے. احسان ہے دیپا جس کا پسر فاطمہ کا ہے، اور پائی ملک نے بھیک وہ در فاطمہ کا ہے. تو جس گھر کے فرد فرد سے عیسیاں ہیں دور دور، جس گھر کے فرد فرد سے عیسیاں ہیں دور دور، عالم میں کوئی گھر ہے تو گھر فاطمہ کا ہے. کہ ایسا ہے دیپا جس کا پسر فاطمہ کا ہے، اور پائی ملک نے بھیک وہ در فاطمہ کا ہے. تو جس گھر کے فرد فرد سے عیسیاں ہیں دور دور، عالم میں کوئی گھر ہے تو گھر فاطمہ کا ہے. اور چار مصر حضرات کہ تھا دین باوقار پیغمبر کے سامنے. تھا دین باوقار پیغمبر کے سامنے، ہر ظلم سر نگوں رہا حیدر کے سامنے. تھا دین باوقار پیغمبر کے سامنے، تھا دین باوقار پیغمبر کے سامنے، ہر ظلم سر نگوں رہا حیدر کے سامنے. تو حیدر کی ہمسری کرے کس کی مجال ہے؟ حیدر کی ہمسری کرے کس کی مجال ہے؟ ارے قطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے. کہ تھا دین باوقار پیغمبر کے سامنے، ہر ظلم سر نگوں ہوا حیدر کے سامنے. تو حیدر کی ہمسری کرے کس کی مجال ہے؟ قطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے. ایک نعرہ صلوات حضرات بھیجے. چار مصر حضرات کہ عالم میں خوشگوار فسانہ علی کا ہے. عالم میں خوشگوار فسانہ علی کا ہے، اور جن و بشر کے لب پر ترانہ علی کا ہے. تو کس کا ہے دخل مرضی پروردگار میں؟ کوئی بھی ہو زمانہ، زمانہ علی کا ہے. کہ عالم میں خوشگوار فسانہ علی کا ہے، اور جن و بشر کے لب پر ترانہ علی کا ہے. تو کس کا ہے دخل مرضی پروردگار میں؟ کوئی بھی ہو زمانہ، زمانہ علی کا ہے. اور حضرات ظلمت کو نور، دشت کو کعبہ بنا دیا. ظلمت کو نور، دشت کو کعبہ بنا دیا. تم نے حسین جس کو جو چاہا بنا دیا. تو ویرا پڑی ہوئی تھی جو صدیوں سے دہر میں، ویرا پڑی ہوئی تھی جو صدیوں سے دہر میں، اس سرزمی کو عرش معلی بنا دیا. چار مصر حضرات کہ لہروں کا ترنم سن سن کے خوش ہو کے سمندر بولے گا. لہروں کا ترنم سن سن کے خوش ہو کے سمندر بولے گا. ہر نخل و ثمر پتا پتا، ہر کنکر پتھر بولے گا. کہ لہروں کا ترنم سن سن کے خوش ہو کے سمندر بولے گا. ہر نخل و ثمر پتا پتا، ہر کنکر پتھر بولے گا. تو ٹھہرو تو ابھی انور، ٹھہرو تو ابھی انور. دیکھو ایک ایسا زمانہ آئے گا،
اس فرش زمین کا ہر ذرہ جب حیدر حیدر بولے گا، اس فرش زمین کا ہر ذرہ جب حیدر حیدر بولے گا۔ مولانا کو سلامت رکھیں، شاد و آباد رکھیں۔ آئیے حضرات بلا کسی تمہید کے گزارش گزار ہیں محترم ذوالفقار صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ آل محمد میں خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ حضرات مل جل کر ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے ان کا استقبال۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں۔ جب سر چراغ مدحت زہرا جلا، جب سر منبر چراغ مدحت زہرا جلا، جب سر جب سر منبر چراغ مدحت زہرا جلا، یہ نہ پوچھو مفتی بدعت کا دل کتنا جلا، یہ نہ پوچھو مفتی بدعت کا دل کتنا جلا، جل رہے ہیں دشمن زہرا جہنم میں مگر، بطور خاص جل رہے ہیں دشمن زہرا جہنم میں مگر، جل رہے جل رہے ہیں دشمن زہرا جہنم میں مگر، کچھ تو ایسے تھے کہ جن کا آج تک پتلا جلا، کچھ تو ایسے تھے کہ جن کا آج تک پتلا جلا، جل رہے ہیں دشمن زہرا جہنم میں مگر، جل رہے جل رہے ہیں دشمن زہرا جہنم میں مگر، کچھ تو ایسے تھے کہ جن کا آج تک پتلا جلا، کچھ تو ایسے کلمہ گو آل پیغمبر کہ اگر دشمن نہ تھے، کلمہ گو کلمہ گو آل پیغمبر کہ اگر دشمن نہ تھے، کس لیے بعد نبی
واضح زہرا جلا کس لیے باد نبی در واضح زہرا جلا اور جو عدوِ فاطمہ ہے سن کے مدح فاطمہ جو عدوِ فاطمہ ہے سن کے مدح فاطمہ پہلے ان کا دل جلا ہے بعد میں چہرہ جلا پہلے ان کا دل جلا ہے بعد میں چہرہ جلا. ایک سلوات پڑھ دے, ایک مطلب اور ایک شعر کی گزارش ہے. دنیا نے کبھی پھر درے زہرا کے علاوہ دنیا نے کبھی پھر درے زہرا کے علاوہ دنیا نے کبھی پھر درے زہرا کے علاوہ دوبارہ اترتے ہوئے تارا نہیں دیکھا دوبارہ اترتے ہوئے تارا نہیں دیکھا اور شہزادیے کونین کی پاکیزہ رداء میں شہزادیے کونین کی پاکیزہ رداء میں پیوند تو دیکھے گئے دھبا نہیں دیکھا پیوند تو دیکھے گئے دھبا نہیں دیکھا کہتا ہم جیسے بشر ہیں کیا شیخ نے آئینے میں چہرہ نہیں دیکھا کیا شیخ نے آئینے میں چہرہ نہیں دیکھا دنیا نے فطرس کی قسم جس کو نوازے میرا مولا پھر پاؤں کبھی اس کے زمین پر نہیں ہوتے فطرس کی قسم جس کو نوازے میرا مولا پھر پاؤں کبھی اس کے زمین پر نہیں ہوتے جبریل ملازم ہے حسین ابن علی کے ایسے تو رسولوں کے بھی نوکر نہیں ہوتے جبریل ملازم ہے حسین ابن علی کے جبریل ملازم ہے حسین ابن علی کے فطرس کی قسم جس کو نوازے میرا مولا فطرس کی قسم جس کو نوازے میرا مولا پھر پاؤں کبھی اس کے زمین پر نہیں ہوتے جبریل ملازم ہیں حسین ابن علی کے ایسے تو رسولوں کے بھی نوکر نہیں ہوتے آئیے حضرات
بڑا ہی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں، گزارش گزار ہوں ذاکر آل محمد حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ثاقب رضا نجفی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے نورانی بیان سے مولین قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ ذرا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، مولانا منور صاحب سے گزارش ہے وہ آگے تشریف لے آئیں۔ قبلہ خیر مقدم میں مل جل کر ایک نعرہ حیدری۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك۔ اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان گرامی، قبل اس کے کہ اس آیت کے ذیل میں کچھ عرض کروں، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم انور حسین ابن مرحوم مبارک حسین صاحب کی روح بخش۔ عزیزان گرامی، محترم اور معزز سامعین کرام، عزاداران ماتمداران سرکار سید الشہداء، شاید آپ کے پٹکا پور میں دوسری یا تیسری مجلس ہے۔ 2 سال یا 3 سال پہلے آپ حضرات کے درمیان آیا تھا مجلس کے لیے، اور اچھا لگتا ہے جب ایسا مجمع ہو کہ جہاں ذاکر یہ جانتا ہو کہ اگر علمی گفتگو کی جائے گی تو لوگ سمجھیں گے اور ہماری باتیں آپ کے ذہنوں تک پہنچ سکیں گی۔ سب سے پہلے ایک بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کر دوں اور کھل کر کہوں کہ میرے اس بیان سے کسی کی دل آزاری یا کسی کے دل شکنی کا ارادہ نہیں ہے، بس ایک حق بات ہے جو منبر پر آنے کے بعد ہمیں آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانی ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے اور منبر کا حق بھی یہ ہے کہ یہاں سے صرف حق بولا جائے۔ اگر ہم آپ کا اور کسی اور کا چہرہ دیکھ کر خطابت کرنے لگیں تو ہم میں اور درباری ملاؤں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے۔
کل بھی دور یزید میں، دور حجاج میں، دور عبد الملک میں لوگ تھے جنہوں نے اپنے قلموں کو بیچ رکھا تھا، وہ بھی لکھ رہے تھے، لیکن وہ جو بادشاہ چاہتا تھا، ہم اگر اسی سیرت پر عمل کرنے لگے تو ہم حجاج ابن یوسف کے دور کے درباری ملا تو بن سکتے ہیں، لیکن میثم تمار کے سپاہی نہیں بن سکتے۔ اگر ہمیں میثم تمار کا سپاہی بننا ہے، اگر ان کی خاک پا بننا ہے، تو چاہے دار پر ہی کیوں نہ ہو، بولیں گے وہی جو مولا چاہیں گے۔ اس لیے کہ جب ہم یہاں پر منبر پر آتے ہیں تو ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ہم سے کچھ امیدیں ہوتی ہیں معصومین کو کہ یہ ہمارا مال کھا کر اتنا بڑا ہوا، ہم نے کتابیں فراہم کی، ہم نے مدرسہ دیا، آج وہ دن ہے کہ جب یہ ہمارے لیے لب کھولے گا۔ اب اگر معصومین اس فرش عزا پر آئے اور ہم نے آپ کو کچھ نہ دیا تو معصومین یہی کہیں گے کہ یہ مجمع جو آیا تھا وہ تمہارے امامے کو دیکھ کر نہیں آیا تھا، میرے ذکر کے لیے آیا تھا۔ تم نے پڑھا کیا؟ انہوں نے لیا کہ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بغیر کسی تمہید کے ہمارے ذہنوں میں ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے، علماء تشریف فرما ہے، کمال انسانیت اور انسانی معراج موقوف ہے علم اور معرفت پر۔ ہم جتنا زیادہ اپنے آپ کو علم دوست بنائیں گے، علم سے قریب ہوں گے، جتنا زیادہ بامعرفت ہوں گے، اتنا زیادہ ہمارے عمل میں اضافہ ہوگا، اور جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنی ہی زیادہ ہم سے اچھائیاں اور نیکیاں ہوں گی، خطائیں کم ہوں گی۔ بہت ہی آہستہ سے آپ کے سامنے دھیرے دھیرے اپنے موضوع کی طرف بڑھنا ہے اور کچھ باتوں کو آپ تک پہنچانا ہے۔ علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، انسانی بلندی کے لیے، شاید اسی لیے ارسطو جیسے ایک بڑے فلسفی نے کہا تھا کہ کوئی فضیلت نہیں کہ جس کے ساتھ علم نہ ہو، اور کوئی برائی نہیں کہ جس کے ساتھ جہالت نہ ہو۔ جہاں برائی ہوگی وہاں جہالت ہوگی، جہاں فضیلت ہوگی وہاں علم و معرفت پایا جائے گا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کیا وہ لوگ کے جو عالم ہیں اور وہ لوگ کے جو جاہل ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کی وہ آیت ہے، حل یستوی الذین یعلمون، کیا وہ لوگ کے جو عالم ہیں برابر ہو سکتے ہیں ان کے جو جاہل ہیں؟ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس علم ہے، علم شرف ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب نبی اکرم سے پہلی وحی کری تو نبی سے کیا کہا؟ اقرا، اے نبی پڑھو۔ نبی کو جب پروردگار نے اس کائنات میں بھیجا تھا تو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ الحمدللہ ہم ایسے فرقے سے تعلق نہیں رکھتے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی اس دنیا میں آنے کے 40 سال بعد نبی بنا، نہیں، ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم نہ تھے۔ تو لہذا پروردگار نے اقرا کہہ کر نبی کو نہیں بلکہ امت نبی سے کہا کہ دیکھو اگر چاہتے ہو کہ اپنے نبی کی اتباع کرو تو تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے نبی اکرم نے کہا من سلک فی طریق یطلب فیہ علما، ہر وہ شخص کہ جو کسی ایسے راستے پر چلا کہ جہاں سے علم حاصل ہوتا ہو، سلک اللہ بہ الجنہ، اللہ اس کو جنت کے راستے تک پہنچا دے گا۔ کون کہہ رہے؟ رسول اکرم۔ اور اس کے بعد
رسول کہہ رہے ہیں فضل العالم علی العابد. یہ ساری باتوں کا کوئی نہ کوئی نتیجہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے, ایک مقصد ہے جو آپ کے سامنے لانا ہے. فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی النجوم, کہ عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار پر ایسے ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر. عبادت اپنی جگہ, انسان عبادت کر رہا ہے, پروردگار کا ذکر کر رہا ہے, وہ اپنی جگہ. ایک عبادت آپ نے یہ سمجھ کر کی کہ پروردگار واحد ہے, پروردگار احد ہے, پروردگار کی توحید کو پہچانتے ہوئے یہ عبادت الگ ہے جہاں معرفت تھی. ایک مرتبہ ہم نے عبادت کی اس لیے کہ ہمارے ابا نماز پڑھا کرتے تھے. ان دونوں عبادتوں میں فرق ہے, اسی لیے کہا گیا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی النجوم. اب عزیزان گرامی, یہاں تک بات اگر آپ کے ذہنوں میں آ گئی, فضیلت علم میں ایک عجیب و غریب روایت قبلہ مجھے ملی جب میں اسی مجلس کے لیے کچھ غور و فکر کر رہا تھا. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا کانا, دیکھیں علم اور عالم کا مرتبہ کیا ہے اور ہم سے پروردگار عالم چاہتا کیا ہے. ہم وہ قوم ہیں کہ جس کا تعلق ان معصومین سے ہے کہ جو علم لدنی کے مالک ہیں, جو ولایت موہوبہ کے مالک ہیں, جن کے پاس ولایت تکوینیہ بھی ہے, تشریعیہ بھی ہے. ہمارا تعلق جب فقہ جعفریہ سے ہے تو ہم پر واجب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کم از کم اتنا عالم بنا لیں کہ کوئی ایرا غیرہ آ کر ہمارا برین واش نہ کر سکے. اب عزیزان گرامی, مولا فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ, جب قیامت کا دن ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جب قیامت کا روز ہوگا, جی مولا پھر کیا کہا, پروردگار تمام جمع اللہ عز و جل الناس فی صف واحد, اللہ تمام لوگوں کو ایک صف میں کھڑا کرے گا. اچھا مولا پھر کیا کہا, فوضعت الموازین, وہاں ترازو رکھا جائے گا اور اس ترازو میں فتوزن مداد العلماء مع دماء الشہداء, علماء کے لکھی ہوئی قلم کی سیاہی اور شہیدوں کے خون میں وزن کیا جائے گا. فَلْيَرْجَحِ دِمَاءِ الْعُلَمَاء, تو شہیدوں کے خون پر علماء کے قلم کی سیاہی زیادہ وزندار ہوگی. عزیزان گرامی اللہ اکبر, ہم سوال یہ کریں, پروردگار یہ شہید راہ خدا ہے, پروردگار اس نے تیری راہ میں اپنا سر کٹایا ہے. کہا اس نے سر کٹایا ہے, شاید اس کے سر کٹانے سے کوئی ایک بچا ہو, لیکن یہ جو عالم آیا ہے نا, اس کے قلم چلانے سے امتیں بچی ہیں. لہذا اب اس وقت اس عالم کی قلم سے نکلی ہوئی روشنائی شہیدوں کے خون پر افضل ہوگی. اس کے بعد عجیب و غریب فضیلت ہے انہی طالب علم اور انہی علماء کی. کیا کہتے ہیں امام جعفر, مولا فرماتے ہیں کہ یوم قیامت ہوگا, لوگوں کو پروردگار کہے گا عالم اور عابد. یہ لفظ استعمال ہوا ہے روایت میں, آپ کے سامنے پیش بھی کر سکتا ہوں روایت. اپنے سامنے کھڑا کرے گا اذا وقفا لد اللہ تعالی, جب یہ دونوں کون, عالم اور عابد, پروردگار کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. پروردگار کہے گا عابد سے انطلق الی الجنہ,
जाओ जन्नत में। अल्लाह अरे मर्तबा आबिद जैसे ही परवरदिगार के सामने खड़ा हुआ, परवरदिगार ने कह दिया जन्नत की तरफ जाओ। परवरदिगार क्या आलिम का मर्तबा कम है? तूने खड़ा तो दोनों को साथ में किया है। कहा तुम समझे नहीं, आलिम का हिसाब व किताब बाद में होगा। कहा इसे जन्नत में जाने दो। अब परवरदिगार कहेगा ऐ आलिम तुम ठहरो, ठहरो। परवरदिगार कोई खता हो गई, कुछ गलती कर दी? कहा नहीं, तुम्हारे इख्तियारात कहीं ज्यादा हैं। अब परवरदिगार कहेगा तुम जन्नत में ना जाओ, जिसे चाहते हो उसे ले जाओ। तशफ़्फ़ा बिहुस्ने तादीबिक, ले जाओ अपने हुस्ने अदब के जरिए से जो तुमने इल्म हासिल किया था। ये है उलमा। अब अज़ीज़ान गिरामी, अगर यहां तक मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सका, मैंने कहा मुक़द्दिमतन और तमहीदन ये बातें आपके सामने पेश की थी। अहले फिक्र तशरीफ फरमा है, इल्म हर जमाने में, चाहे वो आदम का जमाना हो, अभी आदम इस दुनिया में आए नहीं, और आज तक का जमाना, और मेरा दावा इस मिंबर पर बैठकर है दुनिया के आखिरी दिन तक हमेशा इल्म की इत्तिबा की जाएगी। तारीख गवाह है, कुरानी हकीकत गवाह है कि हमेशा उलमा की इत्तिबा की गई है, हमेशा इल्म को अफजल बताया गया है। आप कहेंगे आपने कैसे कह दिया कि जनाब आदम के ज़माने से अब यहाँ पर उलमा बैठे हुए हैं, आप इनसे तायीद करवाइए, शायद तायीद कर दें। देखें अक्सर ऐसा होता है कि ज़ाकिरीन मिंबर पर आते हैं, हम जैसे लोग नीचे बैठे होते हैं, वो आके अपनी बात कहते हैं मौलाना बैठे हैं इनसे तायीद करवा लीजिए। मौलाना का नज़रिया बिल्कुल खिलाफ, हमारा नजरिया आपसे मिल भी नहीं रहा, लेकिन हम मजलिस के दरमियान न मौलाना कुछ कह सकते हैं न मजमा कुछ कह सकता है। लिहाजा मैंने कहा शायद मेरी बात की तायीद करें, अगर तायीद के लायक हो। मैंने कहा हर जमाने में उलमा की इत्तिबा की गई है। इधर फरिश्तों ने कहा देखें इल्म अफजल है, फरिश्ते इबादत कर रहे थे, अल्लाह को अल्लाह मान रहे थे, लेकिन जैसे ही फरिश्तों ने कहा परवरदिगार किसे खल्क कर रहा है, उसे जो दुनिया में खूरेजी बर्पा करेगा, परवरदिगार ने क्या किया, इम्तिहान लिया। व अल्लमा आदम अल अस्मा, और परवरदिगार ने अस्मा को तालीम दे दिया। किसे? जनाब आदम को। इम्तिहान हुआ, फरिश्ते नहीं बता सके, जनाब आदम ने बयान कर दिया। परवरदिगार ने कहा इन्नी अअलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अब फरिश्तों ने क्या किया, जैसे ही आदम की इस फजीलत को देखा ताजीमन सजदे में गिर गए। अब बताइए यहां पर इल्म की इत्तिबा हुई या नहीं हुई? इल्म का सजदा हुआ या नहीं हुआ? आदम को सजदा किया जा रहा था या उनकी फजीलतों को, उनके इल्म को, उनकी फजीलतों को? और रिवायतों की बुनियाद पर आदम की पेशानी पर अनवारे पंजतन का मौजूद होना इस बात का सबब बना था कि परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा था कि आदम का सजदा करो ताजीमन। उलमा कहते हैं यहाँ आदम का सजदा नहीं हो रहा था, बल्कि रसूल की रिसालत का सजदा हो रहा था, अली की इमामत का सजदा हो रहा था, फातिमा की इस्मत का सजदा हो रहा था, कुल मिला के पंजतन की अजमत का सजदा हो रहा था। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ऐज़ान गिरामी ये एक मिसाल थी, क्या कुरान में और भी कोई जगह है जहां पर इल्म की इत्तिबा की गई हो? जनाब आदम तो मासूम नबी थे, तारीख ने अपनी हकीकत में ये भी लिखा कि जब इल्म होना तो देखा नहीं जाता कि इत्तिबा करने वाला छोटा है या बड़ा।
اگر کوئی آپ سے زیادہ جاننے والا ہے تو بہتر اسی میں ہے کہ خاموش ہو کر اس کی اتباع کر لیں۔ جب جناب موسیٰ جیسا معصوم نبی علم لدنی کے باوجود جناب خضر جیسے غیر نبی کی اتباع کر سکتا ہے۔ جناب خضر کیا تھے؟ نبی تھے؟ نہیں، نبی نہیں تھے، بندے پروردگار تھے۔ بعض علماء نے لکھا کہ نبی ہو سکتے تھے، بعض نے کہا نبی نہیں تھے۔ اب روایتوں کے اختلاف کے ساتھ جناب خضر فقط کچھ مسئلوں میں جناب موسیٰ سے زیادہ جانتے تھے۔ سورہ کہف اٹھا کر دیکھ لیجئے، 69، 70، 71، 72، 73 یہ آیتیں جا کر دیکھیے گا۔ کیا کہا جناب موسیٰ نے؟ اے خضر، اے جناب مجھے فلاں چیزوں کی تعلیم دیجئے اور اپنے ساتھ رکھیے۔ میں کہوں گا موسیٰ آپ تو نبی ہیں، آپ تو معصوم ہیں، ان کی اتباع کریں گے۔ موسیٰ کہیں گے جب علم حاصل کرنا ہو تو عصمت آڑے نہیں آتی۔ جب جناب موسیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب میرے جیسا نبی کسی غیر معصوم کی اتباع کر سکتا ہے تو تم لوگ جو اصلاً جاہل ہو کسی عالم کی اتباع کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب عزیزان گرامی، جہاں جہاں بھی علم رہا وہاں علم نے اپنا لوہا منوا لیا۔ آپ کہیں گے اب آپ کے مزاج کے مطابق کچھ باتیں دیکھیں، کسی سے اس کے حق قضاوت کو چھینا جا سکتا ہے، کسی سے اس کے حق خلافت کو چھینا جا سکتا ہے، لیکن چھیننے والوں نے علی کی گدی تو چھینی، خلافت رسول تو چھینی، لیکن کیا علی کے علم کو چھین سکے؟ علم اور جہل میں فرق دیکھیے۔ علم اپنے آپ کو اپنے گھر میں قید کر کے بھی دشمن کو اپنے دروازے پر بلا رہا تھا۔ جہل منصب قضاوت غصب کرنے کے باوجود بھی بار بار کہہ رہا تھا اے علی میری مدد کیجئے، اے علی میری مدد کیجئے۔ ہزاروں واقعوں میں ملا لولا علی لہلک انا، علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ آپ میری گدی ہم سے چھین سکتے ہیں، آپ سقیفہ میں بیٹھ کر حق خلافت لے سکتے ہیں، لیکن میراث میں صرف اور صرف حق خلافت میں گدی نہیں ملی تھی، میراث میں علم ملا تھا، میراث میں حلم ملا تھا، میراث میں صبر ملا تھا، میراث میں تقوی ملا تھا، میراث میں زہد ملا تھا، میراث میں عبادت ملی تھی۔ تم مجھ سے ظاہراً تاج کو لے جا سکتے ہو، نہ مجھ سے علی کہہ رہے ہیں گویا کہ نہ مجھ سے عبادت چھین سکتے ہو، نہ مجھ سے علم چھین سکتے ہو، نہ مجھ سے حلم چھین سکتے ہو، نہ مجھ سے تقوی چھین سکتے ہو، اور ہمیشہ بار بار تمہیں اپنے در پہ آنے پر مجبور کر دوں گا۔ ایک خاتون ہے، لائی گئی دوسرے کے دور میں، کہا کیا ہوا؟ کہا اس نے زنا کیا ہے۔ جب علم ہوتا ہے اور علم کے ساتھ ساتھ انسان ایبلٹی رکھتا ہے قضاوت کی، جج کرنے کی، تو فقط بات کو سن کر فیصلہ نہیں کرتا، چاروں طرف نظریں دوڑا لیتا ہے۔ ان کے پاس علم تھا نہیں، علم تو دور دور تک نہیں تھا، تو اب آنے کے بعد جیسے ہی لائے گئے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ انہی نے زنا کیا ہے۔ کہا جہنم میں کہا کہ جا کر اس کو سنسار کر دو۔ اب لوگ لے کر چلے، راستے میں اس سے ملاقات ہوئی جو اصلاً باب مدینۃ العلم تھا۔ کہا کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہا فلاں صاحب نے سنسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ زنا کیا ہے۔ کہا واپس لے جاؤ میں آ رہا ہوں۔ واپس لے گئے،
پوچھنے والے نے پوچھا کیوں واپس لیا ہے؟ میں نے حکم دیا تھا۔ کہا علی نے واپس کیا ہے۔ اب روایت کا فقرہ ہے، اس خلیفہ نے کہا علی نے واپس کیا ہے تو کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی۔ جانتا تھا کہ عالم ہے، باب مدینۃ العلم ہے، مولا کائنات آئے، آنے کے بعد ایک ہی سوال کیا خلیفہ نے، آپ نے واپس کیوں کر دیا؟ کہا کبھی غور کر لیا کرو، سمجھ لیا کرو، دیکھا کرو کیا کر رہے ہو، کیوں کیسے فیصلہ دے رہے ہو، منہ اٹھایا فیصلہ کر دیا، سنسار کر دیتے۔ کہا کیا تھا؟ یہ جملے میرے ہیں، روایت کے نہیں ہیں، بس آپ کو محظوظ کرنے کے لیے۔ اب مولا کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا ہے رفع عن امتی تسعہ، میری امت میں 9 چیزیں اگر پائی جائیں تو ان پر عذاب نہیں ہوگا، جس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر کسی پر جنون کے دورے پڑتے ہوں، اگر کوئی پاگل ہو، اس کے ساتھ کوئی بدفعلی ہو جائے تو اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ سننے والے نے سنا، کہا مولا ہاں، تو کیا یہ بھی اس کے اوپر بھی دورے پڑتے ہیں؟ اب مولا وہ ہیں کہ جس کی تلوار نسلوں کو جانتی تھی۔ مولا نے کہا یہ فلاں کی بیٹی ہے، اس کو جنون کے پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جب یہ پاگل رہی ہو تب اس کے ساتھ کسی نے بدفعلی کی ہو، تو تم کیسے اس کو جہنم میں ڈال سکتے ہو، کیسے اس کو سنسار کرنے کا حکم دے سکتے ہو؟ آپ نے دیکھا علم اور جہل میں فرق کیا ہے۔ علم تھا تو ایک خاتون کو بچا لیا، جہل ہوتا تو یہ سنسار ہو گئی ہوتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیشہ علم کا تابع رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنی معرفت کو بڑھانا چاہیے۔ یہ تو مولا تھے، عجیب و غریب واقعہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ تو مولا تھے، معصوم تھے، امیر المومنین تھے، باب مدینۃ العلم تھے۔ قسم خدا کی علی کے در پہ آنے کے بعد حذیفہ جیسا صحابی بھی اتنا زیادہ بینا بن گیا کہ وقت کے اہرے گلے خلیفہ کو اپنے آگے انگلیوں پر نچاتا رہا۔ روایت میں ملتا ہے جناب حذیفہ جا رہے، دیکھیں علم کیا ہے، علم کی فضیلت کیا ہے۔ میں نے کہا تم ظاہری خلافت کو چھین سکتے ہو، میراث علمی نہیں چھین سکتے۔ اب جناب حذیفہ جا رہے تھے، راستے میں ملاقات ہوئی، انہی کا دور ہے۔ انہوں نے پوچھا کیفا اصبحت یا حذیفہ، اے حذیفہ کیسی صبح کی؟ جناب حذیفہ نے عجیب و غریب جواب دیا۔ جواب سنیے، اس کے بعد آگے کی باتیں۔ جناب حذیفہ کہتے ہیں اصبحت، میں نے صبح کی، انی اکرہ الحق، میں حق سے کراہیت کرتا ہوں، وَأُحِبُّ الْفِتْنَةَ، فتنے کو پسند کرتا ہوں، فتنے کو دوست رکھتا ہوں، وَأُصَلِّي بِغَيْرِ الْوُضُوءِ، نماز بغیر وضو کے پڑھتا ہوں۔ کون ہے؟ مولا کا چاہنے والا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا حق سے کراہیت کرتا ہوں، فتنے کو پسند کرتا ہوں، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں، وَأَشْهَدُ بِمَا لَمْ أَرَى، اور جو نہیں دیکھتا اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد وَمَا الَّذِي عِنْدِي فِي الْأَرْضِ لَيْسَ لِلَّهِ فِي السَّمَاءِ، جو میرے پاس دنیا میں ہے وہ اللہ کے پاس آسمان میں نہیں ہے۔ اب یہ بتائیے میرے اور آپ کے سامنے کوئی آ کے کہے کہ میں حق سے کراہیت کرتا ہوں، میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، میرے پاس جو ہے وہ اللہ کے پاس نہیں ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں جسے نہیں دیکھا، تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی یہی کہیں گے جو انہوں نے کہا۔ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہو۔ اب روایت کہتی ہے یہ صاحب نکلے، ابھی تلوار کو لا کر تمہارا سر قلم کر دیتا ہوں۔ جواب سنیے، دیکھیں جہاں علم ہوتا ہے، جہاں معرفت ہوتی ہے، وہاں کیسے کلام کیا جاتا ہے۔ یہ نکلے، راستے میں مولا سے ملاقات ہوئی، علی حذیفہ تمہارے ساتھی ہیں، علی حذیفہ تمہاری سنگت میں بیٹھتے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا کیا ہوا، کیوں پریشان ہو، چہرہ کیوں زرد پڑا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں مولا
حذیفہ کہہ رہے ہیں عجیب زندیقانہ باتیں کر رہے ہیں. حذیفہ نے کیا کہہ دیا؟ کہا ہوا کیا؟ بتاؤ تو صحیح. میری طرف متوجہ ہو کر سنیں. اب مولا کائنات کہتے ہیں ہوا کیا؟ وہ کہتے ہیں حذیفہ کہتا ہے انی اکرہ الحق، میں حق سے کراہیت کرتا ہوں. مولا کہتے ہیں اس میں بری بات کیا ہے؟ انی اکرہ الحق، میں حق سے کراہیت کرتا ہوں. حذیفہ کہتے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ اچھا دوسرا جملہ کیا کہا؟ کہا اصلی بغیر الوضو، بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں. کہا اس میں بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. حذیفہ میرا چاہنے والا ہے، میں بتاتا ہوں. کہا حذیفہ نے جو کہا کہ میں حق سے کراہیت کرتا ہوں، حق سے مراد موت ہے، اور موت کو کوئی صاحب عقل چاہتا نہیں ہے. حذیفہ نے بھی یہی کہا کہ میں موت سے کراہیت کرتا ہوں. اچھا علی یہ تو ٹھیک تھا، وہ کہہ رہا ہے میں فتنے کو پسند کرتا ہوں. کہا قرآن کو رٹنے کے علاوہ سمجھ لیا ہوتا تو تم جانتے کہ فتنہ قرآن میں اولاد اور مال کو کہا گیا ہے. ہر انسان مال سے محبت کرتا ہے، ہر انسان اولاد سے محبت کرتا ہے. اچھا علی دو باتیں تم نے سمجھا دی، یہ بتاؤ بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے؟ کہا صلاۃ کے معنی صرف اس نماز کے نہیں ہوتے، صلاۃ کے معنی ہم آل محمد پر درود بھیجنے کے بھی ہوتے ہیں. درود وضو کے ساتھ بھیجیں یا بغیر وضو کے کوئی بات نہیں. علی اچھا یہاں تک ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا تھا جو میرے پاس ہے وہ اللہ کے پاس نہیں ہے، اس بات پر تو میں قتل کر دوں گا، سمجھا لو اپنے ساتھی کو. علی کہتے ہیں اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تمہارے پاس دنیا میں اولاد ہے. اللہ کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اس کے پاس مال و اولاد نہیں ہے. تو دیکھا حذیفہ ایک صحابی امیر المومنین ہو کر اوقات بتانا چاہتے ہیں. تم علی کا نہیں، میرے جیسے علی کے جلیل القدر صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی یہاں تک دو باتیں ثابت ہوئی. ایک یہ کہ علم اور عالم کی کیا اہمیت ہے، دوسرا یہ کہ ہمیشہ علم کی اتباع کی گئی ہے. اب اگر ہماری عقلیں یہ تسلیم کر رہی ہیں کہ علم کی اور عالم کی اتباع کرنی چاہیے، تو آج کے اس دور میں جب کچھ علماء ہمارے سامنے آنے کے بعد کچھ مسائل دینی کو عرض کرتے ہیں تو ہمیں قبول کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ یہی سوال ہوتا ہے نا کہ آپ کیسے تقلید کر رہے ہیں، بس مجھے یہیں تک لانا تھا. آپ کیسے کسی کو مجتہد کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ میں نے آیت پڑھی قرآن مجید سے، ارشاد پروردگار ہوا کہ مومنین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب علم حاصل کرنے لگیں، بلکہ اگر تم میں سے کوئی ایک چلا جائے، اپنے آپ کو اس لائق بنا لے کہ دین کو سمجھ سکتا ہو، دین کو پرکھ سکتا ہو، تو اس سے جا کر پوچھ لو. جب قرآن مجید میں پروردگار ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ پوچھنا ہے تو کسی عالم سے پوچھ لو، تو ہمیں اور آپ کو کسی مفتی سے فتویٰ لینے میں کیا پریشانی ہے؟ اب دیکھیں آج کا دور یہ ہے کہ جسے 1 سے لے کے 10 تک عربی میں گنتی نہیں آتی، وہ مسائل فقہیہ پر انگلیاں اٹھا رہا ہے. جن علماء نے 25 سال 30 سال 40 سال بیٹھ کر کتابیں چھانی ہیں، پڑھا ہے، لکھا ہے، اور اپنے خون کو اپنے قلم کو دین کی راہ میں بہایا ہے، جب وہ کچھ زبان کھولتے ہیں تو میرے جیسا خاکی جسے علم کا عین نہیں معلوم، عجیب و غریب بحثیں ہونے لگتی ہیں. بس مجھے یہیں تک لانا تھا آپ کو. عجیب و غریب بات ہوتی ہے. دیکھیں میرا مقصد آپ تک صرف حقانیت کو پہنچانا ہے، اپنی نہ بڑائی کروانا ہے نہ مجھے واہوائی چاہیے.
بس کچھ باتیں ہیں کہ جس کا آج دورہ ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم تقلید کیوں کریں؟ ہم یہ کہتے ہیں آپ امام کو مانتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ صرف امام کو مانتے ہیں یا امام کی بھی مانتے ہیں؟ اگر امام کی مانتے ہوتے تو امام جعفر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے پسند ہے کہ ابان بن تغلب جیسے صحابی مسجد میں بیٹھ کر فتویٰ دیں. میں کہوں گا ابھی مولا موجود ہیں. مولا آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا مولا موجود ہیں. اس کے باوجود کہا ہاں اگر کوئی میرا چاہنے والا اپنے آپ کو اس لائق بنا لے کہ میرے کلام کو سمجھ سکے. جملے پہ غور کیجئے گا. کلام کا پڑھ لینا اور ہے, سمجھنا اور ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام کی تقلید کرتے ہیں, ہم کسی عالم کو کیوں مانیں؟ ہم امام کی, آپ کو یہی نہیں پتا کہ امام کی تقلید نہیں بیعت ہوتی ہے. آپ کے قول کے مطابق امام مجتہد قرار پائے گا. جانتے ہیں اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ اجتہاد وہ کرتے ہیں جن سے خطا کا امکان پایا جاتا ہو, اور امام خطا کا امکان نہیں رکھتا تو وہاں اجتہاد وجتہاد نہیں ہوتا, ڈائریکٹ وہاں سے ملتا ہے یہاں دے دیا جاتا ہے. اجتہاد علماء کرتے ہیں, اقوال معصومین کو لے کر سمجھتے ہیں, پھر عوام الناس تک پہنچاتے ہیں. اس میں کبھی خطا بھی ہو سکتی ہے, کبھی صحیح بھی ہو سکتے ہیں. اب عزیزان گرامی قبلہ, میں نجف اشرف میں تھا, کربلا معلّہ زیارت کے لیے گیا. عجیب و غریب سوالات ہوتے ہیں. نجف گیا, وہاں پر ایک نوح خان صاحب تھے, میں نام نہیں لوں گا. انہوں نے آئے اور ایک سوال کیا. سوال دیکھیے, اور پروردگار کو جب مدد کرنی ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے کر دیتا ہے. میں بیٹھا ہوا تھا تو کہا قبلہ آپ تو نجف میں پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی. حوضے میں ہیں؟ جی. کتابیں پڑھ رہے ہیں؟ جی. ظاہر سی بات ہے حوضے میں ہوں گے تو کتابیں ہی پڑھیں گے. اچھا, تو کہتے ہیں مجھ سے کسی نے کہا ہے, کسی ملنگ نے کہا ہے, جبکہ یہ سوال ان کا تھا. کیا کہا ہے؟ کہا زیارت ناہیہ میں یہ فقرہ ہے کہ قتل امام حسین سے شریعت باطل ہو گئی اور آسمان زمین پر گر پڑا. اب آپ یہ بتائیے کہ جب شریعت باطل ہو گئی تو ہم عمل کیوں کریں؟ سوال ہے. شریعت باطل ہو گئی قتل امام حسین علیہ السلام سے. اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ظاہر سی بات ہے ہم پھنسا رہے ہیں, زیارت ناہیہ کا جملہ ہے, امام کا جملہ ہے کہ قتل حسین سے شریعت باطل ہو گئی. جب باطل ہو گئی تو عمل کیوں کرے؟ میں نے کہا قتل امام حسین سے شریعت باطل ہو گئی, ابھی آپ نے فرمایا. اس کے بعد ایک اور فقرہ آپ نے کہا تھا کہ آسمان زمین پر گر پڑا. وہ ہم سے کہتے ہیں یہ بتائیے کہ دوبارہ شریعت نافذ کب ہوئی؟ جب نافذ نہیں ہوئی تو عمل کیوں کریں؟ میں نے کہا آسمان بھی تو زمین پر گرا تھا, یہ بتائیے آسمان دوبارہ ٹانگا کب گیا؟ جب آسمان ٹانگا گیا تھا تبھی شریعت نافذ بھی ہوئی تھی. جب آسمان کے ٹنگنے کی خبر مل جائے, بھائی نہیں غور کر رہے آپ, تبھی آپ کو یہ بھی مل جائے گا کہ شریعت کب نافذ ہوئی. عزیزان گرامی ہم یہی تو کہہ رہے ہیں, آپ میں اور مجھ میں کلام امام کو سمجھنے کی طاقت نہیں ہے. آپ سے کسی نے نہیں کہا کہ تقلید واجب ہے. کون کہتا تقلید واجب ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں واجب ہے. تائید کروا لیں یہاں پر بیٹھے ہوئے علماء, تقلید واجب نہیں ہے. پہلی صورت میں یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر ایبیلٹی ہے تو کتابیں پڑھیں, اس لائق بنائیں کہ آیتوں کو سمجھ سکیں, روایتوں کو سمجھ سکیں. کون کہتا ہے تقلید کرو؟
کیوں کسی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے؟ نہیں، صلاحیت ہے تو پھر آپ کسی کی تقلید نہ کریں، بلکہ حرام ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، حرام ہے۔ اگر آپ یہ صلاحیت رکھتے ہیں، آپ علامہ دہر ہیں، آپ بہت زیادہ جانتے ہیں، تو آپ نہ کریں تقلید۔ شریعت کے مسئلے کو سمجھ سکتے ہو، لیکن اگر نہ سمجھ سکتے ہوں تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کسی سے پوچھ لیں۔ سامنے کی مثال ہے، دیکھیں ظرف جتنا بڑا ہوتا ہے اسی اعتبار سے باتیں۔ اب مولا نے کیوں کہا ہے؟ مولا فرماتے ہیں، ایک مقولہ علماء میں مشہور ہے، علماء اصطلاح میں ایک مقولہ ہے کہ کلام الامام امام الکلام، کہ امام کا کلام جو ہے نا وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ جیسے ہمارے اور امام کے نزدیک فضیلت میں کوئی جوڑ نہیں ہے، امام آسمان ہے، ہم زمین ہے، اسی طریقے سے ہمارا اور امام کا کلام بھی ہے۔ جس طریقے سے معصوم امام معصوم ہے، اسی طریقے سے کلام معصوم بھی معصوم ہے۔ تو اسے ہر کس و ناکس نہیں سمجھ سکتا۔ سامنے کی مثال ہے، آپ سب کے ہاں کسی عالم نے مثال دی تھی، میری اپنی نہیں ہے، لیکن جب بات اچھی ہو اور اس سے سمجھایا جا سکتا ہو تو پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ سب جس شہر میں رہتے ہیں، ظاہر کی بات ہے شہروں میں ایسا ضرور ہوتا ہے، وہ جو جل نگم والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جہاں پانی نہیں میسر ہوتا وہاں ٹینکر جاتا ہے، اور وہاں پر ایک دوسری چھوٹی ٹنکی محلے کی رکھی ہوتی ہے، وہ اس ٹنکی میں پانی بھرتے ہیں، لوگ ٹوٹی سے آ کر بالٹی بھرتے ہیں یا بوتلیں جو ان کے پاس ہے وہ بھر لیتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ٹنکی ہے وہ نہیں ہے کسی محلے میں، تو ٹینکر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اب وہاں پر ٹینکر کے جو نل ہوتا ہے موٹا سا، اس کے اعتبار سے برتن لایا جاتا ہے۔ اگر آپ اور میں وہاں پر یا فاتر بھائی وہاں پر بوتل لے کر پہنچ جائے کوکا کولا کی، اتنا موٹا نل، کوکا کولا لگا دیا آپ نے، اب یہ بتائیے پانی بھرے گا یا بہے گا؟ جتنا ظرف میں وسعت ہوگی اتنا آئے گا، باقی برباد جائے گا۔ بس یہی فرق ہے ہم میں، عام لوگوں میں اور علماء میں، مراجع میں۔ انہوں نے علم دین میں 30 سال 40 سال لگا کر اپنے علم کے ظرف کو اتنا وسیع کر لیا کہ کلام معصوم سمجھ لیتے ہیں تو پیش کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ ہم اور آپ ہوتے کون ہیں؟ کلام معصوم کو سمجھنے والے۔ میں مسجد کوفہ میں ایک مرتبہ مجلس پڑھ رہا تھا، مجلس کے درمیان ایک بات آئی جو میں نے کی اور وہ بھی شاید تقلید پر تھی، تو ایک پاکستان سے آئے ہوئے ایک زائر، دیکھیں احترام سب کا کریں، ایک بہت بڑی بات ہے جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اگر یہاں پر کوئی علماء کو نہ بھی مانتا ہو وہ بیٹھا تو وہ بھی میری بات سنیں۔ دیکھیں ہیں سب 12 کے ماننے والے، چاہے وہ اصولی ہو یا اخباری۔ اگر ہم نے کلمہ لا الہ پڑھ لیا، اگر ہم نے رسول کی رسالت کی گواہی دے دی تو وہ لائق احترام ہے۔ نہ اصولی اخباری کو گالیاں بکے، نہ اخباری اصولیوں کو گالیاں بکے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا مذہب مبارک، ہمیں ہمارا مذہب مبارک۔ گالیاں تو معصومین کو پسند ہی نہیں۔ اب ہونے یہ لگا ہے فرش اعضا پر آ گئے، دیکھا ذاکر کوئی ہے، نیچے سے جو اس کے مخالف تھے انہوں نے نعرے شروع کر دیے۔ یہ بتائیے ہم ماننے کس کے والے ہیں؟ امام حسین کے نا، وہ بھی غم مولا حسین میں روتا ہے، تم بھی غم مولا حسین میں روتے ہو۔ کربلا اتحاد کا نام ہے،
لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کا نام نہیں ہے. ہاں گزارش صرف اتنی ہے، گالیاں نہ بک کر اپنے اپنے ذہنوں کی وسعت کو اتنا بلند کریں، پڑھیں کتابوں کو، جائیں پوچھیں. کسی سے پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اخباری کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں مجتہد کی تقلید نہیں کرتا، یہ بتائیے کہ آپ نماز کہاں سے پڑھتے ہیں؟ روزے کہاں سے رکھتے ہیں؟ کسی سے تو پوچھتے ہوں گے، یا پیدا ہوئے نماز پڑھنے لگے؟ نہیں نا، کسی سے تو پوچھا ہوگا. وہ جواب دیتے ہیں اپنے ابا سے پوچھا تھا. تو آپ ابا کی تقلید کر رہے ہیں. تقلید سے کیسے چھٹکارا ملے گا؟ تقلید کوئی اپنے میں زنجیر کا ایک پھندا ڈالنے کا نام نہیں ہے، بس کسی سے پوچھ لینے کا نام ہے. اور عقل یہ کہتی ہے جو سب سے زیادہ جاننے والا اس سے پوچھیں. بھائی اگر آپ کے درمیان مولانا حامد صاحب، فاتر صاحب، ثاقب ہیں، موجود ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے، اور اکثر یہ ہوتا بھی ہے کہ جو زیادہ جاننے والا ہوتا ہے اسی سے پوچھ لیا جاتا ہے. آپ کیوں جب ڈاکٹروں کیا جاتے ہیں دیکھتے ہیں سب سے بہتر سرجن کون؟ وہ جسم کا سرجن ہے، یہ روح کے سرجن ہے، یہ دین کے سرجن ہے. تو ہم کیوں نہ کسی ایسے سے پوچھیں جس سے غلطیاں کم ہوتی ہوں. لہذا تقلید سے ہمیں چھٹکارا نہیں مل سکتا. اب میں مسجد کوفہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، ان صاحب نے کھڑے ہو کر کہا آپ یہ کیسے کہتے ہیں اور یہ کہاں سے بات آ گئی؟ میں نے کہا ایک منٹ بھائی، مجھے نہیں معلوم تقلید واجب ہے یا نہیں. یہ عربی لکھی ہوئی ہے، جناب ام ہانی کا روضہ تھا شاید مسجد کوفہ میں، سوری جناب عقیل کا، مسلم ابن عقیل کا روضہ تھا. میں نے کہا یہاں پہ روایت لکھی ہوئی ہے، آپ اس کا ترجمہ کر دیجئے. انہوں نے کہا مجھے عربی نہیں آتی، میں کیسے ترجمہ کروں؟ میں نے کہا نہیں آتی، کس سے پوچھیں گے؟ کسی جاننے والے سے نا، اسی کو تقلید کہتے ہیں. اچھا اور ایک، اچھا آپ کو جگہ جگہ پر ملاقات ہو جاتی ہے. 1 گھنٹہ فاتر بھائی 1.5 گھنٹہ ایک شخص سے بحث ہوتی رہی، ماں مجمع لگا رہا، لوگ سنتے رہے، مجھے بھی اسے بھی. نہ میں اپنی منوا پا رہا تھا نہ وہ اپنی منوا پا رہا تھا. حقیقت بات ہی، ممبر پہ بیٹھا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا. 1.5 گھنٹہ تو نہ میں منوا سکا نہ وہ منوا سکا. آخر میں نے کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا صرف یہ کہ ہم امام سے پوچھیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آخری بات میں یہاں سے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے کیا ہوا؟ کہا امام سے پوچھیں گے. ہاں. ہم نے کہا امام کے دور میں کپڑے ہاتھ سے دھلے جاتے تھے، آج واشنگ مشین سے دھلے جا رہے ہیں. امام سے ابھی پوچھ کر بتاؤ کہ پاک ہوئے یا نہیں. وہ ارے ابھی کیسے بتا دیں گے؟ امام ہمیں کہاں مل جائیں گے؟ ہم نے کہا یا کردار بلند کر کے امام سے ملاقات کرو، یا کسی جاننے والے سے پوچھو. اگر کردار بلند ہو گیا تو بچ گئے، یا کسی جاننے والے سے پوچھو تب بچ گئے. آپ بتائیں، کوئی اس مجمع میں مجھے بتائیں، اگر کوئی میری اس تقریر سے موافقت نہ رکھتا ہو آپ بتائیں. واشنگ مشین کا دور ہے، کپڑے پاک ہوں گے نہیں ہوں گے؟ آپ جو جواب دے رہے پاک ہوں گے، وہ کسی نہ کسی سے پوچھے ہوئے ہوں گے، سنا ہوا ہوگا، ورنہ آپ وقت کے امام سے پوچھ کر بتا دیجئے. امام نے اسی زمانے کے لیے تو کہا ہے کہ تقلید کرو. اب آپ کہیں گے دلیل ہے، من کان صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوہ. اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہو، صائنا لنفسہ، اپنے دین کو محفوظ رکھے ہوئے ہو، اپنے مولا کے حکم کی اطاعت کرتا ہو. 3 شرطیں ہیں، ہر ایرا غیرہ فتویٰ نہیں دے گا آپ کو. 3 شرطیں مولا نے بیان کی: اپنی حفاظت، دین کی حفاظت، اپنے مولا کی اتباع. دیکھیں اتباع کئی طریقوں کی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ہم بھی اتباع کرتے ہوں، لیکن مولا کہیں یہ ہماری والی اتباع نہیں ہے.
اتباع کرنے والے نبی کے ساتھ بھی تھے، اتباع کرنے والے صلح حدیبیہ میں بھی تھے، لیکن دو طریقے کے تھے۔ جب رسول نے صلح لکھی تو ایک نے بغیر پوچھے لکھتا چلا گیا، دوسرے نے کہا جیسا شک آج ہو رہا ہے ویسا کبھی نہیں ہوا۔ تو دونوں کی اتباع میں فرق تھا، ایک کی اتباع میں شک تھا، عدم معرفت تھی، جہالت تھی، تو وہ رسول پر شک کر بیٹھا، اور ان کا یہ کہنا جیسا آج ہوا اس بات پر دلالت کر رہا ہے اکثر یہ غلطیاں ہوتی رہتی تھی۔ تو اب مولا کرے مطیعاً لامر مولا، اپنے مولا کی اتباع کرتا ہو، اطاعت کرتا ہو، تب عوام پر واجب ہے، فللعوام، تب عوام پر واجب ہے ان یقلدوہ، کہ اس کی تقلید کرے۔ اگر کسی کے اندر یہ شرطیں نہیں پائی جاتی تو آپ نہ کریں۔ آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ علماء کتنی محنت کرتے ہیں۔ ہماری دیکھیں ہندوستان اور پاکستان میں علماء سے معذرت کے ساتھ اپنے آپ کو عالم منوا لینا بہت آسان ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں 2 مجلسیں اچھی پڑھ کے چلا جاؤں، آپ کہیں گے بہت جاننے والے ہیں۔ عوام الناس میں کل ایک شخص مجھ سے کہہ رہا تھا فلاں عام آدمی ہے، فلاں شخص کو بہت روایتیں یاد ہیں۔ کسی کو زیادہ روایتیں یاد ہونے سے کوئی عالم نہیں بنتا۔ اور یا اگر میں مجلس پڑھ لیتا ہوں، پاکستان چلے جائیں، جہاں 2 مجلسیں آپ نے اچھی پڑھیں اسی دن علامہ، حجت الاسلام اور پتہ نہیں کون کون سے لقب مل جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہی نہیں، نہ علامہ کے مفہوم معلوم ہے، نہ حجت الاسلام کے مفہوم معلوم ہے۔ حجت الاسلام یعنی اسلام کی حجت۔ ابھی مجھے بھی کہا گیا تھا، بھائی نے کہا تھا معذرت کے ساتھ، نہ کہا کریں مجھ جیسوں کو۔ حجت الاسلام یعنی اسلام کی حجت، یعنی میں نے جو کہا وہ حجت، میں نے جو کیا وہ حجت۔ یہ صفت صرف معصوم میں پائی جاتی ہے۔ یہ ہم جیسوں کی صفتیں نہیں ہیں۔ ہاں، جو مراجع کو، جو واقعی علماء کو کہا جاتا ہے وہ حقیقتاً یعنی حقیقی معنوں میں نہیں کہا جاتا، وہ یہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مولا کے حقیقی اتباع کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ مجتہد ہیں، کیونکہ 50 سال انہوں نے اپنے آپ کو دین میں غرقاب کیا ہے، لہذا ہم انہیں مجازاً حجت الاسلام کہہ رہے ہیں۔ ہم مجازاً کہہ رہے ہیں۔ حجت الاسلام جو ہم آپ کو کہتے ہیں، میرے جیسے شخص کو، خاص طور سے میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، میں کوئی حجت نہیں ہوں، نہ میرا کوئی فعل حجت، نہ میرا کوئی قول حجت۔ ہاں، اگر میں کل اپنے کردار کو آغا بہجت جیسا بنا لوں، ہاں اگر میں اپنے کردار کو امام خمینی جیسا بنا لوں، اگر میں باقر الصدر جیسا بن جاؤں کہ جس کے علم کا دنیا نے لوہا مانا ہو، تب آپ کہیں حجت الاسلام والمسلمین۔ ایک پہلے فاتر بھائی اور حامد صاحب جانتے ہیں کہ پہلے ایک لفظ چلتا تھا، لفظ ملا۔ یہ علامہ سے پہلے والا دور ہے جب یہ لفظ علامہ کا استعمال ہوا۔ ملا جب کسی کے آگے لگ جاتا تھا نا تو بہت بڑا عالم ہوتا تھا۔ ملا صدرہ، صدر المتعلہین، ان سب کو ملا کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ وہ ہم لوگ والا نہیں کہ ملا جی جا رہے ہیں، چڑھانے والا ملا نہیں، حقیقتاً جو ملا تھے جن کے اندر۔ اس کے بعد یہ لفظ علامہ کا استعمال ہوا۔ علامہ یعنی افعل التفضیل کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ جاننے والا، جسے ہر سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی ہو۔ ہم اور آپ جب دنیاوی کالج میں دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو دستور یہ ہوتا ہے کہ 15 سال لگانے میں کسی ایک سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ آپ اگل بغل دیکھ لیجئے گا، 15 سال، 16 سال، 17 سال، کسی ایک سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی۔ یہ ہمارے مراجع ہیں 20 سال میں، بلکہ علامہ ہلی 12 سال میں ہر سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کیے بیٹھے تھے۔
اور آپ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک، اور انہیں کیا آتا ہے سوائے دین کے، انہیں کچھ نہیں آتا، بس ان کا کام ہے نماز روزہ بتانا. نہیں، آئیے آپ کو ایسی شخصیت سے ملواتا ہوں، ان کا کام فقط اور فقط قال الباقر قال الصادق پڑھنا نہیں ہوتا. اچھا، اگر کسی عالم کو، کسی مرجع کو، بہت لطیف بات ذہن میں آگے پیش کر رہا ہوں، کسی مرجع کسی عالم کو کوئی سائنسی بات کا علم ہے تو اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے. ارے یہ تو مرجع ہیں، ان کو کیسے اس بات کا علم؟ تمام علم نکلے ہی 5ویں اور 6ٹھے امام سے ہیں. بڑے بڑے فلسفی انہی کو پڑھ پڑھ کے اپنے اپنے دور کے امام بنے، ان کے در سے سارے علم نکلے. اب آپ کو بیان کر رہا ہوں، بس آخری بات اور اس کے بعد ختم دعا مصائب انشاءاللہ. آغا سستانی کو سب جانتے ہیں نا، بلکہ پورا مجمع شاید ان کی تقلید میں ہو. نجف اشرف میں میں رہ رہا ہوں. جب 2004 میں صدام کا سقوط ہوا، مارا گیا، تب عراقی حکومت نے کہا کہ اب ان قوانین کو جو صدام نے بنائے تھے ہٹایا جائے اور نئی لاء لائی جائے، قانون بنائے جائیں. انہوں نے اپنے اعتبار سے کیا، میں اپنے اعتبار سے. تو کہا کیا کیا جائے؟ کہا کہ جو عراقی اسٹوڈنٹس امریکہ میں اور آپ کے لندن میں یہاں پڑھ رہے ہیں، جو ماہرین ہیں لاء کے، انہیں بلایا جائے. دیکھیں ہمارا مرجع ہے کیا، انہیں بلایا جائے. بلایا گیا، پوری ایک ٹیم تیار ہوئی، بہترین ماہرین. انہوں نے ایک موٹی تازی کتاب لاء میں قانون عراق کے نام سے شائع کی. اب جب شائع کرنے کی بات آئی تو وہاں کے لوگوں نے کہا چلیں اب اس کو جو ہے آیت اللہ سستانی کو دکھا لیا جائے. تو ماننے والوں نے کہا ہے ان کا کیا تعلق، وہ کہاں دین اور امام بارگاہ اور روضہ اور قال الباقر اور قال الصادق والے، وہ کیا اللہ کو جانیں گے، میں نہیں جاتا ان کے پاس. لوگوں نے سمجھایا دیکھو عراق پر سرپرستی انہی کی ہے، انہی کی وجہ سے آج صدام اس دنیا میں نہیں ہے، انہی کی وجہ سے تم آزاد ہو. چلو چل کر دکھا لیں، کچھ نہیں تو دیکھ لیں گے. اچھا یہ پوری ٹیم گئی. میرے استاد نے واقعہ بیان کیا تھا، وہ استاد اس وقت جو ہیں وہ نجف میں لیکن اصلاً سیریا کے ہیں، اور پہلے اہل سنت میں تھے، اب شیعہ ہوئے. عجیب و غریب واقعہ. اب وہ جب آئے تو کہتے ہیں کہ ہم سب اندر گئے. آغا سستانی نے وہ کتاب کھولی، تھوڑی دیر دیکھا، اب سب خاموش بیٹھے ہیں جیسے یہ مجمع ابھی فی الحال خاموش ہے. اب آغا سستانی نے فقط لاء پر بولنا شروع کیا، قانون پر بولنا شروع کیا. قانون اتنے قسم کا ہوتا ہے، قانون کی یہ قسم ہے، قانون کے یہ معنی ہے، قانون ایسے بنتا ہے. اس میں سے ایک کہتا ہے میں 1 گھنٹے تک فقط ٹکٹکی باندھ کر اس شخصیت کو دیکھتا رہا، یہ قرآن و نہج البلاغہ والا. اب تک جو لاء کی قسمیں بیان کر کے لکھ کے لائے تھے وہ کہہ رہے ہیں 1 گھنٹے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ اب کچھ بولنے کے لیے بچا ہی نہیں. یہ ہمارے مرجع. انہیں فقط امام جعفر یا امام کاظم کے اقوال نہیں، انہیں پوری دنیا کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. یہ بتائیں 2013 میں جب داعش آئے تھے، میں وہیں تھا، پہلی مرتبہ یہ شرف حاصل ہوا تھا کہ کربلا، نجف سے کربلا جائیں، اور جا رہا تھا، راستے میں تھا، پتا چلا کہ داعش کا حملہ ہوا ہے اور آیت اللہ سستانی نے یہ حکم دیا ہے کہ سب کے اوپر، عراقیوں کے اوپر جہاد واجب ہے. ایمان سے بتائیے کیا عراق کے پاس اپنی پولیس نہیں تھی؟ عراق کے پاس سول پولیس بھی تھی، عراق کے خود اپنے خفیہ ایجنسی بھی تھی. سوال یہ ہے کہ ان خفیہ ایجنسی والوں کو معلوم نہ چلا کہ اتنا بڑا حملہ ہو گیا. یہ ایک 7 کمروں کے اندر بیٹھا ہوا بوڑھا انسان یہ بھانپ گیا کہ اگر آج فتویٰ نہ دیا تو شاید نجف میں بیٹھنے کی جگہ نہ ملے.
اتنا پاور تھا اس کی زبان میں، 2 دن کے اندر میں خود گواہ ہوں 15 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ اب آپ سمجھے کہ ہمارے اور مرجعیت کے کنیکشن کو کیوں توڑا جا رہا ہے۔ امریکہ جیسا ان شخصیت یہ دیکھ رہا ہے۔ کہ ان کے یہاں پاور کتنا ہے۔ ایک علی سیستانی اپنی ایک آواز میں 15 لاکھ لوگوں کو 2 دنوں میں جمع کر سکتا ہے۔ اگر اس کنیکشن کو نہ توڑا گیا تو نہ اپنے مقصد کو بس عزیزان گرامی، میں نے ختم کیا آپ کی رحمت، شاید نماز کا وقت بھی ہے ابھی ٹائم۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ علماء ہیں عزیزان گرامی، آپ اگر ان کی تقلید نہ بھی کریں، خدا را ان کی بے احترامی نہ کریں۔ انہوں نے، میں نہیں کہہ رہا کسی سے تقلید کرو، میرا کام ہے اپنی بات کو پہنچانا۔ ہو سکتا ہے کسی کا نظریہ میرے موافقت میں ہو، کسی کا خلاف ہو، بس کہنا صرف اتنا ہے، نہ میں آپ کو برا بھلا کہوں نہ آپ مجھے برا بھلا کہیں۔ خدا را امام حسین کے غم کو ایک آواز میں، اب جو یہ ہونے لگا ہے نا، فلاں کے یہاں کی مجلس ہے وہاں نہیں جائیں گے، فلاں کے امام باڑے کی مجلس ہے، فلاں کا امام باڑا، اگر یہ فلاں کا امام باڑا ہے تو امام حسین کا کہاں ہے؟ گلے ملو سب درود پڑھ کر، حسد کی دیوار توڑ ڈالو، دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا؟ لبوں پہ غیبت، دلوں میں نفرت، فریبی آنکھیں، مکان غصبی، بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ بس عزیزان گرامی، یہ علماء ہیں جن کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا۔ یہ اگر تاریخ نہ لکھتے، یہ اگر اصول نہ لکھتے، یہ اگر ضوابط نہ لکھتے تو آج ہمیں کچھ بھی معلوم نہ ہوتا۔ توحید باقی ہے تو ان علماء کی محنتوں سے، رسالت باقی ہے تو ان علماء کی محنتوں سے۔ علامہ امینی جنہوں نے کتاب الغدیر لکھی، اگر نہ لکھتے تو اہل سنت کی فلاں کتاب کا کوئی جواب نہ آتا۔ اگر احقاق الحق کے جواب میں ہمارے میر حامد حسین صاحب ابقات الانوار نہ لکھتے، یہ کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پوری زندگی کو اہل بیت علیہ السلام کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اب ان کی اتباع کا وقت ہے، اب ایک ہونے کا وقت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم متحد ہو کر رہیں، اہل سنت سے مل کر رہیں۔ ہم اہل سنت سے اتحاد کر سکتے ہیں، اصولی اور اخباری اتحاد کیوں نہیں کر سکتے؟ اہل سنت بھی ہماری روح ہیں، نفس ہے، جان ہے، اور اخباری وہ تو 12 اماموں کے ماننے والے ہیں۔ کسی ایک مرجع کو نہ ماننے کی وجہ سے کوئی دین سے خارج نہیں ہوتا۔ دیکھیں اب بات آگے تو قبلہ عرض کر لیں تھوڑی سی دیر اور۔ 2 طریقے کے جاہل ہوتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا تو یہ بتائیے کسی مرجع کو نہ مانے تو کیا دین سے خارج ہو جائیں گے؟ سوال ہے، بتائیے کیا دین سے خارج ہو جائیں گے؟ جواب اس کا تفصیلی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آن دی اسپاٹ فوراً جواب دینے کی کوشش نہ کی جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ عالم بیان کرنے کے لیے جواب دیتے ہیں اور غلط ہوتا ہے۔ ابھی کچھ روز پہلے ایک میت دفن کی گئی تھی، وہاں ایک طالب علم موجود تھا، 4-5 سال جو نجف میں رہ رہا تھا، وہ خاموش کھڑا تھا، وہ کچھ بیان کر رہا تھا، ایک صاحب تھے، نہیں میں تم کرو، وہ ایکسیڈنٹل موت تھی، کہا اس کا غسل نہیں ہوگا، یہ عالم ہے اسے بولنے دو۔ تمہاری ایک جہالت نے اسے ہمیشہ کے لیے بغیر غسل کے دفن کر دیا، بغیر غسل کے دفن کر دیا۔ کس وجہ سے؟ وہ عالم تھا، اس نے بولنا چاہا، بولا، تم نے نہیں مانی، تمہاری جہالت ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے فوراً جو آن دی اسپاٹ جواب دینے لگتے ہیں نا کہ وہاں اس کا مسئلہ یہ، ہمیں اپنے علم کی بڑائی نہیں دکھانا، حقیقی دین پہنچانا ہے۔
لہذا اگر یہ سوال ہو رہا ہے کہ اگر ہم کسی مرجع کو نہ مانیں تو کیا دین سے خارج ہو جائیں گے، جلدی جلدی جواب سن لیں۔ دیکھیں دو طریقے کے جاہل ہوتے ہیں، ایک جاہل قاصر، ایک جاہل مقصر۔ جاہل قاصر وہ ہے کہ جس کے پاس علم حاصل کرنے کے آلات نہ ہو، جس کے پاس ایبیلٹی نہ ہو سمجھنے کی۔ اگر ایسا شخص کوئی کوتاہی کر رہا ہے، نماز کو نہیں مان رہا، تو یہ دین سے خارج نہیں ہوگا، اس تک علم پہنچا ہی نہیں۔ لیکن ایک ہے جاہل مقصر، جو علم حاصل کر سکتا ہے، تمام آلات بھی موجود ہیں، علماء موجود ہیں، اس کے بعد بھی اگر کسی ضروریات دین کا انکار کرے، اسے کہتے ہیں کافر، یہ دین سے خارج ہوتا ہے۔ اب یہی بات مراجع کو مانے یا نہ مانے، اب اگر آپ جاہل قاصر ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں مرجعیت کیا ہے، کوئی بات نہیں، عمل کر لیں، اچھا ہو گیا تو پسند کر لیا جائے گا۔ لیکن اگر جاہل مقصر ہیں، بتانے والے موجود تھے، کتابیں موجود تھی، سوشل نیٹ ورک کا دور تھا، خود چاہتے تو سرچ کر لیتے، اس کے بعد نہ مانے، اور نہ ماننا تو دور، اگر آپ گالیاں بکنے لگیں، توہین کرنے لگیں، آپ کو معلوم ہے آپ کس کی توہین کر رہے ہیں؟ آپ ایک عالم کی توہین کر رہے ہیں۔ کون فقی؟ مولا نے حبیب ابن مظاہر کو ایک ہی جملہ کہہ کر بلایا تھا، اے اپنے وقت کے فقیہ، اے رجل فقیہ، اے رجل فقیہ کہہ کر مولا نے بلایا تھا۔ گویا کہ آپ جناب حبیب کی توہین کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا نے کس لیے کہا تھا رجل فقیہ جناب حبیب کو؟ صرف اس لیے کیونکہ وہ تعلیم قرآن دیا کرتے تھے، یعنی ایک عالم تھے، تفقہ فی الدین کرنے کی صلاحیت تھی۔ اب اگر ہم کسی عالم کی توہین کر رہے ہیں، گویا جناب حبیب کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ جناب حبیب، مجھے مصائب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے پڑھنے ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے کہ اسی ماہ میں جمادی الثانیہ 3 جمادی الثانی کو بی بی زہرا کی شہادت کی تاریخ تھی، اور 20 جمادی الثانی کو بی بی زہرا کی ولادت کی تاریخ تھی۔ جہاں جہاں ایام فاطمیہ منائے گئے، وہاں پر لوگوں نے بھرپور فضائل و مصائب سنے۔ عزیزان گرامی، رسول کی یہ وہ لاڈلی بیٹی ہے کہ جسے بعد رسول آنسوؤں سے نہیں، خون کے آنسو رلایا گیا۔ کوئی بیٹی 18 سال کی عمر میں یہ مرثیہ پڑھے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا ہم پر اتنی مصیبتیں گزری، اگر دن پر پڑھتی تو راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ عجیب و غریب مصائب ہیں جناب بی بی زہرا کے، چونکہ یہ مہینہ بی بی زہرا سے مخصوص ہے، اس لیے مصائب بی بی زہرا پڑھ رہا ہوں، تاکہ آج ہم مولا حسین کو ان کی والدہ کا پرسہ دیں۔ خدارہ رونے میں کوتاہی نہ کریے گا، کچھ چند جملے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ ادھر رسول کی وفات ہوئی، ادھر لوگوں نے بی بی زہرا پر ستم کرنا شروع کیا۔ ستم کی منزل دیکھیں کیا ہے۔ مولا کائنات سے بی بی نے پوچھا، علی سنا ہے لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے۔ غیور امام تھا، رو کر کہتا ہے زہرا اگر سلام نہ کرتے تو مجھے صبر آ جاتا، زہرا اب میں سلام کرتا ہوں کوئی جواب نہیں دیتا۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے، سوائے غم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے۔ لیجئے لوگ آ گئے دروازے پر آگ و لکڑی لے کر۔ بس میں مصائب کی ابتدا کر رہا ہوں، کچھ دیر میرے ساتھ محسوس کریے گا مصائب کو۔ آنے کے بعد ایک ہی فقرہ کا، زہرا اگر ابو الحسن گھر میں ہیں تو انہیں باہر نکالو۔ زہرا نے کہا نہیں، ابو الحسن باہر نہیں آئیں گے۔ آنے والے نے ایک ہی بات کہی، زہرا اگر ابو الحسن باہر نہیں آتے تو میں گھر کو آگ لگا دوں گا۔
بی بی زہرا نے بڑی مظلومیت سے ایک فقرہ کہا، کیا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جہاں حسین رہتے ہیں؟ کیا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جہاں نانا سلام، جہاں میرے بابا سلامی کو آیا کرتے تھے؟ آنے والے نے کہا حسن و حسین رہتے ہیں تو رہیں، میں آگ لگاؤں گا۔ المختصر آگ لگائی گئی۔ اب میری طرف متوجہ ہو کر مصائب کو سنیے گا۔ روایت کہتی ہے بی بی زہرا دیوار اور در کے درمیان آئی، کھڑی ہو گئی، یہ گفتگو کر رہی تھی، آگ لگی۔ بی بی زہرا اپنے اس 18 سال کے سن میں دروازے پر پوری طاقت سے ہاتھ لگائے کھڑی ہوئی ہیں۔ دروازہ جلا، جلتے جلتے کسی شقی نے دروازے پر لات ماری، جلتا ہوا دروازہ زہرا کے پہلو پر گرا۔ آج امام زمانہ ضرور موجود ہوں گے ہماری مجلس میں۔ اے میرے مولا، آپ کی جدہ کے مسائب پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی کمی ہو جائے تو معاف کیجئے گا، کیونکہ امام زمانہ کے بارے میں ملتا ہے جب بھی اپنی جدہ کے اور بی بی زہرا کے مسائب یاد کرتے ہیں خون کے آنسو روتے ہیں۔ اب روایت کہتی ہے جناب زہرا پر دروازہ نہیں گرا، دروازے میں نکلی ہوئی وہ کیل زہرا کی پسلیوں میں پیوست ہو گئی۔ بی بی زہرا کی پسلیاں ٹوٹی۔ آپ نے یہیں تک مسائب سنے ہیں نا؟ علماء ہندوستان میں اصلاً روایتیں پڑھتے نہیں ہیں۔ آپ کتابوں میں دیکھیں، عجیب و غریب فقرے ہیں روایتوں میں۔ اب روایت کہتی ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے روایتیں پڑھی ہیں، روایت کہتی ہے آنے والا آیا، آنے کے بعد جو دروازہ بی بی زہرا پر گرا تھا اسی کے اوپر سے پیر رکھتا ہوا، ہماری مادر گرامی کے مصائب ہیں، گزر گیا۔ ایک روایت کہتی ہے جیسے ہی دروازہ گرا جناب زہرا وقعت علی الارض، زمین پر گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ غشت افاقہ، خدا مجھے طاقت دے مصائب پڑھنے کی، غشت افاقہ ہوا، ایک آواز دی، اے فضا یا فضا خذینی واللہ سقطت جنینی، اے فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ ایمان سے ایک بات بتائیے، اہل اولاد بیٹھے ہیں نا، یہی کہا جاتا ہے نا، ایک ماں کو اپنے بچے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ آپ اور ہمیں جب پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے گھر کی عورت حاملہ ہے تو کتنا احترام کرتے ہیں، اسے کام نہیں کرنے دیتے، اسے سہارا دیتے ہیں۔ اللہ جانے مسلمانوں کی غیرت کو کیا ہوا تھا۔ اب جناب زہرا کی آنکھ کھلی، عجیب و غریب مصائب ہیں۔ ہمارے اور آپ کے جب کوئی زخم لگتا ہے، خصوصاً ایسا زخم کہ جس میں پسلیاں ٹوٹ جائیں، یہ بتائیے جب غش سے افاقہ ہوگا ہم اپنے پہلے زخم کو دیکھیں گے یا کسی اور کو یاد کریں گے؟ قسم خدا کی، روایت کہتی ہے بی بی زہرا نے سب سے پہلا سوال یہ کیا، فضا علی کہاں ہے؟ جناب فضا نے جواب دیا، بی بی علی کو علی کے گلے میں رسی کو ڈال کر کھینچتے ہوئے لے کر گئے ہیں۔ اب روایت کہتی ہے بی بی زہرا نے نقاب لیا، چلی دوڑتی ہوئی، راستے میں علی سے ملاقات ہوئی۔ علماء کہتے ہیں پہلے کے لوگ یہاں پر حزام باندھتے تھے، زہرا نے اس حزام کو پکڑ لیا، ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ اب میری طرف متوجہ رہے، زہرا کا ایک ہاتھ پسلیوں پر، دوسرا ہاتھ علی کے حزام پر۔ کسی شکی نے علی زہرا کے ہاتھوں پر
تلوار کے بیس سے وار کیا. میری بیوی تڑپ گئی, ہاتھ کو ہٹایا, ایک ہی بات کہی, اے علی خدا کی حفاظت میں دیا. علامہ اسماعیل دیوبندی ایک جگہ پر مصائب پڑھ رہے تھے بی بی زہرا کے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بی بی زہرا وہ جسے دربار میں 6 گھنٹے کھڑا رکھا گیا, زینب وہ جسے دربار میں 72 گھنٹے کھڑا رکھا گیا. زینب کے رونے پہ بھی پابندی لگی, زہرا کے رونے پہ بھی پابندی لگی. قسم خدا کی اگر محسوس کیا روتے ہوئے اٹھیں گے. ایک مرتبہ اسماعیل دیوبندی کہتے ہیں لیکن اے بی بی زینب آپ پر بہت مصائب ٹوٹے لیکن پھر بھی خوش نصیب ہے. یہ کہہ کر اتر گئے. ایک سید آیا, آنے کے بعد کہتا ہے اسماعیل دیوبندی یہ بتاؤ زینب پہ اتنے مصائب ٹوٹے, آپ کہتے ہیں بی بی زینب آپ پھر بھی خوش نصیب ہیں. کہا میں غیر سید ہوں, وہ جملہ نہیں پڑھ سکتا, میں تمہیں بتاتا ہوں, تم لوگوں سے بتاؤ کیا ہے. کہا زینب اس لیے خوش نصیب ہے, کہا دربار میں 72 گھنٹے کھڑا رکھا لیکن جھٹلایا نہیں گیا. زہرا گواہی دیتی رہی, ملعون کہتا رہا تو جھوٹی ہے. جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم بی بی زہرا کے. بی بی زہرا دربار میں جھٹلائی جاتی رہی, ایک بار نہیں کئی مرتبہ جھٹلایا گیا. صرف بی بی زہرا کو نہیں, بی بی نے کہا تھا ارے میں جھوٹی ہوں, یہ علی تو نبی کے جانشین ہے, علی تو جھوٹ نہیں بولیں گے. اچھا علی جھوٹ بولیں گے, یہ بچے جھوٹ نہیں بولیں گے. نہ حسن و حسین کو سچا مانا گیا. اب جب جناب زہرا گھر پہنچی ہیں, آخری فقرہ, قسم خدا کی تصور کریں گے بہت روئیں گے. آخری فقرہ, ایک بات کہی, جناب فضہ نے دیکھا, ایک سوال کیا, بی بی آپ جب یہاں سے گئی تھی سر کے بال کالے تھے. اے بی بی یہ سر کے بال سفید کیسے ہو گئے؟ کسی عالم نے ایران میں مصائب پڑھتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا, کسی نے پوچھا تھا زہرا کے بال کتنی دیر میں سفید ہوئے؟ عالم نے ایک کاغذ کے ٹکڑے کیے, ایک کاغذ کے ٹکڑے کیے, کچھ نہیں بولے, خالی چنا. آ کر بیٹھ کے کہتے ہیں جتنی دیر مجھے ٹکڑے چننے میں لگا اتنی دیر زہرا سر کے بال سفید ہو گئے تھے. زہرا نے مصائب پڑھا تھا, صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ میں سرنا لعالیہ. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم انور حسین ابن مبارک حسین صاحب کی